ایک روایت حدیث ہے کہ رسول اللہ کی جنت میں بیویاں کون ہوں گی؟ جو دنیا کی بیویاں ان میں سے فقط حضرت خدیجہ کا نام ہے. ہاں دنیا میں ہو سکتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی بے جوڑ جوڑا بن جائے، آخرت میں طیب طیبہ کے لیے ہے، خبیث خبیثہ کے لیے ہے. یہ طیب طیبہ کے لیے اور خبیث خبیثہ کے لیے، یہ میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کی، کسی پہ طنز کی بات نہیں، آیت ہے قرآن کی ہے. بعض لوگ اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کے طیب کون ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پھر ازواج رسول کے بارے میں کہ جب حضور سے بڑھ کے کوئی طیب نہیں، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو طیب عورتیں ہیں وہ طیب مردوں کے لیے. تو فرعون کی بیوی کیوں ہے حضرت آسیہ؟ فرعون کون سا طیب ہے؟ حضرت نوح کی بیوی کون ہے جو کافر آئے؟ یہ آیت دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ آیت جنت کے لیے. ذہن میں رکھیے گا، اس سے استفادہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جواب آپ کے ذہن میں رہے. یہ آسیہ بنت مزاحم ہے جو کہ آپ کی رفیقہ ہیں جنت میں. وہذہ مریم بنت عمران، مریم بنت عمران خادمہ ہے فاطمہ کی ماں کی. وہذہ کلثوم اخت موسیٰ بن عمران، یہ کلثوم ہیں جو حضرت موسیٰ بن عمران کی بہن ہے. اچھا حضرت مریم، حضرت سارہ، حضرت آسیہ، ان کا مقام آپ نے سن رکھا ہے، قرآن میں ذکر بھی ہے. تو حضرت کلثوم ان کی کون سی فضیلت ہے ایسی کہ وہ اس حساس ترین موقع پر آئی ہیں خدمت کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے 4 منتخب شدہ عورتوں میں ایک وہ ہیں. واقعہ یاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ کی ماں آپ صندوق کو ڈال دیجئے، اور انہوں نے صندوق ڈال دیا دریا میں. تو حضرت موسیٰ کی والدہ، انہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا، ورنہ کام ہو نہیں سکتا تھا. تو جب وہ صندوق چلا تو حضرت کلثوم نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، اس صندوق کے ساتھ چلتی رہی. اور جب وہ فرعون کے محل میں پہنچا، اور چونکہ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے کسی خاتون کا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ایک خاتون جانتی ہوں، اور وہ لے آئی اپنی والدہ کو. ایک حجت خدا کی حفاظت کی تھی نا. اب مقام سمجھ میں آ گیا؟ ایک نعرہ حیدری ہونا چاہیے تھا یہاں پر ویسے. جی ہم آپ کی بہنیں ہیں. ان 4 خواتین نے کہا اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی خدمت کریں. فجلست واحدۃ عن یمینہا، ان میں سے ایک دائیں طرف بیٹھ گئیں، والاخری عن یسارہا، دوسری بائیں طرف بیٹھ گئیں، والثالثۃ بین یدیہا، تیسری خاتون حضرت خدیجہ کے سامنے بیٹھ گئیں، والرابعہ من خلفہا. کون سی خاتون ہے؟ حضرت سارہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت کلثوم اخت موسیٰ بن عمران. جس خاتون اور جس بیوی کی ماں کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف مریم ہے، ایک طرف سارہ ہیں، ایک طرف آسیہ ہیں، ایک طرف سارہ ہیں. تو اب جس بیوی کی ولادت ہونے والی ہے کیا شان ہے آپ ملاحظہ فرمائیے گا. فوضعت خدیجہ فاطمہ، بی بی خدیجہ کے ہاں امام نے فرمایا شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی 20 جمادی الثانی، طاہرۃ مطہرۃ، جبکہ وہ طاہرہ اور اللہ کی جانب سے مطہرہ تھی. ہاں یہاں ولادت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں چونکہ امام علیہ السلام نے خود ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہ ولادت عام طرح سے نہیں ہے. یہاں پر مولود بھی پاک، والدہ بھی پاک، جائے ولادت بھی پاک. فلما سقطت الی الارض، جیسے ہی بی بی زمین میں تشریف لائیں، اشرقت منہا النور، سیدہ سے ایک نور طلوع ہوا. حتی دخل بیوتات مکہ، وہ مکہ کی عورتیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا ان سب کے گھروں میں فاطمہ کا نور پہنچا. ایک ایک مکہ کے گھر میں بی بی کا نور داخل ہوا. وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا مَوْضِعٌ إِلَّا أَشْرَقَ فِيهِ ذَلِكَ النُّورُ، اور مشرق اور مغرب میں کوئی ایک حصہ بچا ہی نہیں ایسا کہ اللہ نے اس مقام کو نور سیدہ سے منور نہ کیا ہو. یہ 20 جمادی الثانی کی بات ہو رہی ہے. مشرق و مغرب میں کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں بچا بنص حدیث امام صادق علیہ السلام. اس کی ایک تعویل بھی ہے، اس کی تعویل یہ ہے کہ نور سیدہ مشرق میں بھی ہر طرف پہنچا، مغرب میں بھی ہر طرف پہنچا. سیدہ کی ولادت ہوئی ہے مکہ میں، زندگی گزری ہے مدینہ میں. جو سادات کرام تشریف فرما جن کی رگوں میں خون زہرا ہے سلام اللہ علیہ 14 صدیوں بعد، بہرحال ہے تو اولاد فاطمہ.
تو آپ مدینہ سے کتنا دور ہیں؟ ہزاروں کلومیٹر دور. تو آپ یہاں کیسے ہیں؟ یہ اللہ نے نور فاطمہ مشرق مغرب میں کوئی ایک حصہ ایسا نہیں بچا جہاں اللہ نے نور فاطمہ نہ پہنچایا ہو. ہر جگہ پہنچایا اللہ نے. جی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب کمال طہارت کے ساتھ ولادت ہے، لیکن بہرحال آگے یہاں پر ذرہ برابر بھی کسی کمی تنقیص کا کوئی تصور ہی نہیں. آب کوثر سے سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بہرحال غسل کا اہتمام ہوا. 2 پارچے جنت سے آئے، دودھ سے زیادہ سفید، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. اور روایت میں ہے قنعتها بالاخرى یا قنعتها بالاخرى، بی بی فاطمہ کو مکھنا اس وقت پہنایا ایک بی بی نے جنت کے پارچے سے. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے ہمارے شیخ صدوق میں. وہ کنیزان سیدہ اپنے آپ پہ غور کریں کہ فاطمہ تو دنیا میں تشریف لائیں اور جنت کا مکھنا ہو، اور وہ گھر سے باہر نکلیں کہ ہر کس اور ناقص. میں آپ آگے کہنا نہیں چاہتا، اگر آپ اولاد سیدہ میں سے تو ہر ایک کی نگاہ اٹھ رہی ہو، تو ہم نے سیدہ کی کنیز ہونے کا حق کہاں ادا کیا؟ فقنعتها بالاخرى فنطقت فاطمہ. جیسے ہی جنت سے آیا ہوا پارچہ سیدہ کونین کو بطور مکنا پہنا دیا گیا، فنطقت فاطمہ، تو بی بی نے بولنا شروع کیا بشہادت اللہ الہ الا اللہ. بہت توجہ رکھیے گا، میں بالکل اختتام پر آ گیا ہوں. 20 جماعت ثانی کی روایت سنا رہا ہوں بنص سے حدیث امام صادق علیہ السلام. بی بی نے فرمایا لا الہ الا اللہ. ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اگلا کلمہ کوئی نہیں کہہ سکتا فاطمہ کی طرح. فرمایا وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ. اللہ اکبر. ان ابی رسول اللہ سید الانبیاء، اس سے اگلا کلمہ بھی اور کوئی نہیں کہہ سکتا. وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، میرے بابا سید الانبیاء ہیں اور میرے شوہر سید الاوصیاء ہیں. یہ 20 جماعت ثانی بی بی فاطمہ الزہرا نے ولادت کے فوراً بعد گواہی دی ہے. یہ عید سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنے؟ اس کے بعد وَأَنَّ وُلْدِي سید الاسباط، 2-4 فقرے رہ گئے کہ میری اولاد ہی نسل رسالت میں سب سے بہترین ہے. ثم سلمت علیہن، اس کے بعد بی بی فاطمہ نے ان چاروں میں سے ایک ایک کو سلام کرنا شروع کیا. وسمت کل واحدۃ منہن باسماء، اور ان میں سے ہر ایک کو ان کے نام سے پکارا. یہ بیویاں صدیوں پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. اب بی بی فاطمہ ایک ایک بیوی کا نام لے کر انہیں پکار رہی ہیں. یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت میں فاطمہ اپنے محبوں کو کیسے پہچانیں گے، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. وَضَحِكْنَ إِلَيْهَا، بی بی نے سب کو سلام کیا، سب نے مسکرا کر بی بی کو دیکھا. وَتَبَاشَرَتِ الْحُورُ الْعِينُ، اور حور العین نے فوراً ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کی جنت میں. وَبَشَّرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، اور اہل جنت میں سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا رہا. وَحَدَثَ فِي السَّمَاءِ نُورٌ ظَاهِرٌ، اسی وقت جب سیدہ کی ولادت ہوئی 20 جماعت ثانی، آسمانوں پر ایک نور طلوع ہو گیا. لَمْ تَرَهُ الْمَلَائِكَةُ قَبْلَ ذَلِكَ، اليوم ملائکہ نے اس سے پہلے ایسا نور نہیں دیکھا تھا. وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ زہرا، اسی لیے بی بی کو زہرا کہا گیا، یعنی نور عطا کرنے والی. روایت اور بھی اس سے آگے ہے، لیکن میں نے ولادت تک کی روایت پڑھی ہے صادق آل محمد کے کلام سے، اور ایک عجب سی معنویت ہے اور عجب سا وعد ہے یہاں پر، کیا کہنے. اب وہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے زیارت میں فرمایا کہ سلام اس بی بی پر کہ اللہ نے جس کا امتحان لیا، اور امتحان اس وقت لیا کہ ابھی خلق نہیں کیا تھا، تب امتحان لیا. ہاں، تو اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو عالم انوار میں بی بی کے نور کے آنے کا پورا سلسلہ ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور اسی پر دعا ہو جائے گی کہ ایک بزرگ عارف تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمام تر گناہوں کے بعد بھی اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں رکھا ہے یا نکال دیا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں محبت فاطمہ زہرا بچی ہے یا نہیں بچی ہے.
اگر فاطمہ زہرا کی محبت اب تک دل میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا، اب تک بخشش کا امکان موجود ہے۔ یا اللہ، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شب 20 جمادی ثانی ہو، شب 13 رجب ہو، شب 3 شعبان ہو، یہ تمام عیدیں عید غدیر کی طرح، عید الفطر، عید قربان، عید مبعث کی طرح، ان میں ہر سال ہر موقع پر ایک نیا نور ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تقسیم ہوتا ہے۔ یہ فقط وہ ولادت نہیں ہے جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے برتھ ڈے اینیورسری کر لیتے ہیں کہ ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی 10 سال پہلے، ہم نے وہ جو 10 سال پہلے ولادت ہوئی تھی اس کی خوشی آج منا لی، کچھ آج نیا نور نازل نہیں ہو رہا کوئی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے، خاص الخاص ہر موقع پر ایک الگ نور ہے جو اللہ کی جانب سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس سال جو ہے وہ اگلے سال کچھ اور ہے، جیسے شب قدر میں ہر شب قدر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تازہ نازل ہوتے ہیں، صحیح؟ اور شب قدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو جو اہل دل ہیں اور اہل قرآن ہیں وہ قرآن کے معارف کو لے لیتے ہیں ان سے، اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو لے لیتے ہیں ان سے۔ ویسے ہی 20 جمادی ثانی ہے، لہذا جب کسی معصوم کی ولادت آئے یا شہادت آئے تو آپ اس موقع کو ویسے نہ جانے تھے۔ اگر امام بارگاہ تشریف نہیں لا سکتے تو گھر ہی میں کوئی اہتمام کر لیجئے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خاص نور ہے کہ جو عطا کرنا چاہتا ہے آپ کو، تو خاص معنویت ہے کہ جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے نا۔ لہٰذا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کر سیب عطا فرمایا۔ یہ مصرے ایک مومن ہے ان کے گھر کی مجلس میں نے پڑھے تھے، لیکن ان مصروں کو پھر سے تبرکن پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، یعنی میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں فوراً ہی، بس اب 2 منٹ کی بس آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا۔ اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا۔ تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا۔ تاریخوں میں لکھا ہے بعض نے 4 بیٹے لکھے حضور کے، بعض نے 5 بیٹے لکھے۔ 2 ناموں میں یہ اختلاف ہے کہ یہ 2 ایک ہی بیٹے کے نام ہیں یا 2 الگ الگ بیٹوں کے نام ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال بعض نے 4 بیٹے لکھے، بعض نے 5 بیٹے لکھے۔ یہ شیعہ سنی مشترک بات کر رہا ہوں۔ شیعہ کتابوں میں آپ جانتے ہیں اور زیادہ تر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بیٹی ایک تھی، اہل سنت یہ کہتے ہیں بیٹی 4 تھیں۔ تو بعض نے رسول اللہ کی 5 اولادیں مانی، بعض نے 6 مانی، بعض نے 9 اولادیں مانی، بعض نے 10 اولادیں مانی، اگر آپ ساری روایتوں کو جمع کیجئے تو اس میں بہرحال ایک ڈیبیٹ ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نسل رسالت بڑی کس اولاد سے آگے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب معراج پہ بلایا اور سیب عطا فرمایا ہے تو اب زمین پر ہم کف زہرا کے لیے بھی تو کوئی مقام ہونا ایسا کہ ہم کف زہرا ہیں علی، تو علی کہاں آئیں گے؟ کوئی عرش جیسا مقام ہونا زمین پر۔ پتہ نہیں کتنی بات میری پہنچ رہی ہے۔ علی اگر ہم کف زہرا ہیں، رسول اللہ کو معراج پر بلا کر سیب عطا فرمایا ہے، تو زمین پر کوئی مقام ایسا ہونا جو عرش کی طرح ہو۔ حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا۔ تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا۔ گفتگو اختتام تک پہنچ گئی، نام سیدہ سلام اللہ علیہا سے متوسل ہو جاتے ہیں۔ آپ تمام اپنی حاجات کی برابری کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے ہماری نسل با ایمان رہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند ماشاء اللہ اتنے مومن اشفع یا وجیہۃ عند
اشفعی لنا. حجت دورہ کی خدمت میں مبارکباد کے لیے یا وجیہتان عند اشفعی لنا